اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری آج کی مجلس علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس سال ثواب کے لیے، جنہیں آپ مصور پاکستان کے حوالے سے تو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ان کا جو مذہبی شاعری کا پہلو ہے اس کو اتنا نہیں جانتے۔ وہ دراصل یہ کہ علامہ اقبال ملی شاعری تو کرتے تھے، غزلیں بھی کہتے تھے، نظمیں بھی کہتے تھے، لیکن مذہبی شاعری میں کوئی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے تھے۔ ہوا یوں کہ کربلا گامشہ میں دروس کے لیے علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی کو اس وقت شیعہ ینگ مین ایسوسیشن تھی ایک، اور ایک انجمن شیعہ شہریان لاہور تھی، انجمن شیعہ شہریان لاہور تھی، انہوں نے انوائٹ کیا۔ اب جب ان کے دن آنے کے دن قریب ہو گئے تو انجمن کے بہت سارے افراد نے کہا کہ دیکھیں وہ آئیں گے، آ کے فارسی میں اپنے دروس جو ہے وہ ڈیلیور کر کے چلے جائیں گے، اور ہم عقیدتاً بیٹھے ان کو سنتے رہیں گے، لیکن پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ تو کچھ ایسا بندوبست کریں کہ جو ان دروس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اردو میں کیا جائے۔ اس میں جو یہ ہے پیکیجز والے بابر علی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ادھر امام بارگاہ والی گلی میں ایک چوبارے میں رہتے ہیں ڈاکٹر اقبال۔ تو ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ فارسی کے استاد ہیں اورینٹل کالج میں، یہ وکالت بھی کرتے تھے لیکن وکالت بس سوسوئی تھی، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا آپ کا مسلک کا فرق ہے، اسی طرح تصورات اور اعتقادات جو ہے مختلف ہیں، تو وہ جو عبدالعلی ہروی تہرانی ہیں وہ ایک بڑے عالم دین ہیں، تو میں خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں ان کی بات کو اپنے قلب و نظر میں پہلے ڈائجسٹ کروں اور پھر آپ تک پہنچاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مطلب ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں اردو کے، اس وقت تک یہ فارسی میں بہت کم کہتے تھے، زیادہ اردو میں کہتے تھے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کچھ وقت دیں، میں اس پہ سوچ و بچار کر لوں۔ انہوں نے چلتے ہوئے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے گا کہ آپ کو معقول اس کا معاوضہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اب سب سارے ایک بندہ مطلب موچی دروازے میں، جیسے باٹی دروازے میں رادر ایک چوبارے میں کرائے پہ رہتا ہے، اور ٹیچر کی تنخواہ اس زمانے میں بھی مناسب ہی ہوتی تھی۔ آخر کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد علامہ اقبال نے ہاں کر دی۔ یہ کوئی 20 دروس تھے جو علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی نے دیے، اور ان کا تعارف آپ کو کرا دوں، اگر میرا خیال آپ کو ان کا تعارف بھی نہیں ہوگا۔ ابس سلط ہروی جو ہے یہ امام رضا صلوات اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کی جو قبر ہے وہ بھی امام رضا صلوات اللہ علیہ کے کمپاؤنڈ میں ہے، ٹھیک؟ تو یہ اس خاندان میں سے ہے۔ اب ان کا نام جو عبدالعلی ہروی تہرانی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم مقصر تو نہیں ہوگی، کیونکہ مقصر عبدالعلی تو اب عبداللہ تو نام رکھ لے گا، عبد الرحمن رکھ لے گا، لیکن وہ عبدالعلی نہیں رکھے گا۔ تو ان دروس کا نتیجہ تھا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ فارسی شاعری کی طرف راغب ہوئے، اور فارسی شاعری کی طرف راغب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مولوی سے بچے رہے۔ ان کے جو اسرار خودی، رموز بے خودی اور یہ ساری جتنی بھی کتابیں ہیں یہ فارسی کی ہیں۔ بلکہ اس دوران عبد المجید سالک تھے، مولانا عبد المجید سالک،
انہوں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ اردو میں بہت کم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب جو میں کہتا ہوں نا وہ میں چاہتا ہوں کہ اردو دان طبقہ نہ ہی سمجھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے زیادہ پرشین میں کہا. تو ان کی مذہبی شاعری جو ہے زیادہ پرشین میں ہے اور اس میں بڑا کچھ ہے. ٹھیک، آپ لوگ چاہیں گے تو مطلب ہے وہ آئندہ مجالس میں وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے پرشین میں کیا کیا کچھ کہا ہے. واقعی اگر اس وقت مولوی سمجھ آتا تو صرف اس نے کافر کہا ہے نا، وہ رام رام ستیہ کر دیتا. انہوں نے اپنی اردو شاعری میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. زاہد اور رندی ان کی نظم ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کل ہم نے سنی تفضیل علی اس کی زبان. کل ہم نے سنی تفضیل علی اس کی زبانی. اور پھر وہ اقبال خود کہتے ہیں واعظوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. مقصد لہموں کو لہمی پہ کھلی ان کی زبان، یہ تو ایک راہ سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں. تیرے پیاروں کا جو یہ حال ہو اے شافعِ محشر، میرے جیسوں کو تو کیا جانیے کیا کہتے ہیں. تو ان کو احساس تھا، اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنا کلام جو معرفت والا تھا وہ فارسی میں لکھا. اسی کا ایک نمونہ آج آپ کو پیش کرتے ہیں. آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو مثنوی ہے اس کا نام ہے سپاس جناب امیر. اس کو ان کا جو فارسی کلام ہے جو دیوان ان کا چھپا ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اس کو 1938 کا جو ماہنامہ مخزن تھا جسٹس سر عبد القادر، وہ پہلے جب وکیل تھے تو رسالہ نکالا کرتے تھے مخزن کے نام سے. تو یہ مخزن میں چھپی اس نوٹ کے ساتھ کہ علامہ اقبال کے صبح کے جو وظائف تھے ان میں یہ شامل تھی. ٹھیک، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ نکالی کیوں گئی. پہلے آپ علامہ اقبال کے کوئی سال ثواب کے لیے درود پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے محو ثنائے تو زبان ہا، اے یوسف کاروان جان ہا. اے وہ جس کے لیے مخلوق خدا کی زبانیں مصروف ثنا ہے. اللہ سے نہیں کہہ رہے، مولا علی سے کہہ رہے. اے وہ جس کے لیے مخلوق خدا کی زبانیں مصروف ثنا ہیں، اے کاروان حیات کے یوسف، اے کاروان حیات کے یوسف. اے باب مدینہ محبت، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت. اے مدینہ محبت کے دروازے، اے سفینہ نوح، اے سفینہ محبت کے نوح. اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من. اے میرے من میں باطل نقش کو مٹانے والے.
کون؟ مولا مولا علی اے فاتح خیبر دل من، اے میرے دل کے خیبر کو، میرا دل جو تھا وہ یہودیوں کا کیا تھا؟ کلا تھا، اس کلے کو توڑنے والے، ٹھیک ہے؟ اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ قرآن، اے وجوب و امکان یعنی خالق کو مخلوق کے سٹارٹنگ پوائنٹ، اللہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ واجب الوجود، اور باقی مخلوق کیا ہے؟ ممکن ممکن الوجود، ٹھیک؟ اللہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ کسی کے وجہ سے وجود میں نہیں آیا، اور باقی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے وجود میں آئی، اس لیے ان کی جو ذات ہے وہ ممکن ہوئی اللہ کی ذات کے سبب، بالکل تو جو کسی کے سبب ہو وہ ہے ممکن الوجود، الوجود، اور جو کسی کے سبب نہ ہو واجب وہ الوجود، واجب الوجود۔ اے سر خط وجوب و امکان، کہ اے وجوب و امکان یعنی خالق کو مخلوق کے خط کی ابتدا، تفسیر تو سورہ قرآن، قرآن کی ساری ہی صورتیں آپ کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سمجھ آ رہی ہے اب کہ یہ فارسی کلام میں کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے کل آگے دکھا دوں۔ قرآن کی ساری صورتیں آپ ہی کی تفسیر ہے۔ اے مذہب عشق را نمازے، اے سینہ تو امین رازے، اے وہ جو مذہب عشق کے لیے نماز ہے، اے وہ صلاۃ کیا ہے؟ معراج الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ اقامت ولایت، واہ واہ، نماز کیا ہے؟ ولایت علی کا قیام۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ واہ واہ، اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جو مذہب عشق کے لیے نماز ہے، اور مولا علی خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انا صلاۃ المومنین، واہ واہ، میں مومنوں کی صلاۃ ہوں، میں مومنوں کی صلاۃ ہوں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل صلاۃ جو ہے وہ کون ہے؟ مولا علی۔ ایک شخص مسجد سے نکلا، آگے امام ملے، اس نے ہاتھ بڑھایا، مولا نے اس سے مصافحہ نہیں کیا۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ نے آپ آگے ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے مصافحہ نہیں کیا؟ فرمایا تو غسل کرنے والا ہے، تو نے نماز پڑھی ہے لیکن اس میں مولا علی کی ولایت کی شہادت نہیں دی۔ شافعی کہتے ہیں کہ علی کی گواہی کے بغیر، علی کی ولایت کے اظہار کے بغیر کوئی نماز پڑھے یا زنا کرے ایک برابر ہے۔ باتیں کچھ کانوں کو بھاری لگتی ہیں، بار سماعت ہیں، لیکن یہ باتیں ہوتی رہتی تو یہ نوبت نہ آتی، ٹھیک؟ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ اے مذہب عشق را نمازے،
کہ اے وہ جو مذہب عشق کے لیے نماز ہے، اے وہ جس کا سینہ راز خدابندی کا امانت دار ہے، اے وہ جس کا سینہ راز خدابندی کا امانت دار ہے، مسجد نبوی ہے، رسالت میں آپ تشریف فرما ہے۔ اور جناب سلمان فارسی جو ہیں ان سے کہتے ہیں کہ سلمان علی کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں اور علی کے بارے میں بیان کرو؟ کہا ہاں ہاں۔ پھر کہا کہ ہاں علی کے بارے میں سلمان؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی کے بارے میں لب گشائی کرو؟ کہا ہاں سلمان تم ہی۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں نے ایک دن آپ کی زبان وحی ترجمان سے سنا تھا کہ مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ۔ واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یا رسول اللہ جس کو صرف اللہ اور آپ جانتے ہو، سلمان اس کے بارے میں اپنی زبان کیسے کھول سکتا؟ واہ واہ، تو اللہ کے جو راز ہیں یا وہ علی جانتا ہے یا رسول پاک جانتے ہیں، اور علی کے بارے میں یا اللہ جانتا ہے یا رسول پاک جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اے سینہ تو امین راز، اے اللہ کے راز کو محفوظ رکھنے والے سینے، اے سر نبوت محمد، اب حدیث آپ پہلے سن چکے کہ اے نبوت محمد مصطفیٰ کے راز، اے وصف تو مدحت محمد، اے وہ جس کی توصیف کرنا محمد کی صفت بیان کرتا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اے وصف تو مدحت محمد، مطلب اے وہ کہ جس کی صفت جب ہم بیان کرتے ہیں تو در حقیقت وہ محمد مصطفیٰ کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گردوں کے بارفت ایستادست، از بام بلند تو فتادست، یا علی آسمان اپنی ساری بلندیوں کے باوجود آپ کے بام بلند کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ یا علی آسمان اپنی ساری بلندیوں کے باوجود آپ کے بام بلند کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہر ذرہ درگہ چو منصور، در جوش ترانہ انت طور، آپ کے درگاہ پاک کا ہر ذرہ خاک انا الحق کہنے والے منصور کی طرح جوش میں، انت طور میں ہی طور ہوں کا نعرہ مستانہ گاتا ہے۔ بے تو نتواں بہو رسیدن، تیرے بغیر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے تو تیرے بغیر، نتواں بہو رسیدن کوئی اس تک یعنی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے او نتواں بتو رسیدن، اور اس کے بغیر کوئی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بغیر تیرے بغیر کوئی علی تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے بغیر کوئی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔
اب اس کے لیے پھر حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اللہ جس نفس کو پاک پاتا ہے اس میں علی کی محبت ڈال دے. بے شک تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا فیصلہ کیا غلط ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عزت جو ہے وہ صرف مومن کے لیے، بے شک بے شک کسی اور کے لیے نہیں. بے شک چونکہ مومن وہ ہے کہ جس میں اس نے علی کی بلا ڈالی اور بر بنائے عدل عادل ڈالی. غلط نہیں ہے. فردوس زیتو چمن در آغوش، از شان تو حیرت آئینہ پوش. یا علی فردوس آپ ہی کی وجہ سے جنت ہے. فردوس آپ ہی کی وجہ سے جنت ہے. آپ کی شان کے پرتو سے آئینہ ورت حیرت میں گم ہے. جانم بغلامی تو خوشتر، سر برزدے امز حبیب کمبر. میری جان آپ کی غلامی میں نہایت خوش و خرم ہے. میں تو آپ کے غلام بے دام کمبر کا ہم گریباں ہوں. ہوشیارم و مست بادائے تو، چوں سایہ زپا فتادائے تو. ہاں ہاں میں ہوش میں ہوں اور آپ کی محبت کے نشے میں مست مدہوش ہوں. سرمستی کے عالم میں سایہ صفت آپ کے پاؤں تلے ہوں. سایہ صفت آپ کے پاؤں تلے ہوں. از ہوش شدم مگر باہوشم، گوئی کے نسیری خاموشم. از ہوش شدم، تم سمجھتے ہو کہ مجھے اب کوئی ہوش نہیں رہی. مگر باہوشم، لیکن میں تو ہوش میں ہوں. گوئی کے نسیری خاموشم، تم اگر مجھے نسیری بھی کہو گے تو میں انکار نہیں کروں گا. بہت اچھے. میں خاموش ہوں. کیا بات کیا. دانم کے ادب بضبط راز است، در پردائے خامشی نیاز است. بہت اچھے. میں جانتا ہوں کہ ضبط راز ہی ادب محبت ہے. بہت اچھے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں جانتا ہوں کہ ضبط راز ہی ادب محبت ہے اور نیاز خاموشی ہی کے پردے میں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اما چیکونم میں تولا، تم دست بروں فتد زمینہ. لیکن میں کیا کروں کہ میں تولا علی اتنی تند ہے کہ مینا سے باہر ہوئی جاتی ہے، چھپائے نہیں چھپتی، واہ واہ. لبوں پر آ جاتی ہے. صحیح. صحیح. شیعت ایسی چیز ہے کہ جو چھپائے نہیں چھپتی. اگر آپ چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیعت آپ کے اندر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ اتنی تند ہے میں تولا علی کہ وہ خود بخود مینا سے باہر آ جاتا ہے. زیندیشائے عاقبت رہیتم، جن سے غم آل تو خریتم. اب مجھے عاقبت کا جو خوف ہے وہ نہیں رہا. کیوں؟ جن سے غم آل تو خریدم، کہ میں نے تیری آل کا غم اپنے پلے باندھ لیا. میں کیوں عاقبت کے خوف سے آزاد ہو گیا ہوں کہ میں نے آپ کی آل کا غم جو ہے اپنے پلے باندھ لیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فکرم چو بس جستجو دم زد،
قدم زد، در دیر شد و در حرم زد. میری فکر نے جب جستجو کے لیے قدم اٹھائے، اب وہ آ گیا وقت علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی کے دروس کے بعد کہ وہ پڑھ کے مخمصے میں کہ اب یہ کیا ہو گیا. میری فکر نے جب جستجو کے لیے قدم اٹھائے تو جو قدم دیر میں تھا وہ حرم میں جا پڑا. واہ 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 واہ. کیا کہنا. اس کی روایات کچھ یوں ہے: در دشت طلب بسے دویدم، داما چو گرد باد چیدم. دشت طلب میں بہت بھاگا دوڑا، اپنے دامن کو بگولے کی طرح سمیٹتا رہا. در آبلا خارہا خلیدہ، صد لالا تحت قدم تمیدہ. میرے پائے جستجو کے چھالوں میں کتنے ہی کانٹے کھٹکے، اور میرے قدم کے نیچے سینکڑوں گلے لالا اگے. یعنی پرخار وادی میرے پاؤں کے خون سے رنگین ہو کر خار زار سے لالا زار بن گئی. افتادہ گرا بروئے کارم، شرمندائے دامن غبارم. میری حاجتوں میں گرا پڑی رہی. جب ہوتا ہے نا بندے کو یہ والی کیفیت، تو بندہ ایک قدم آگے دو پیچھے سوچتا ہے کہ مطلب یہ پتہ نہیں میں جدھر جا رہا ہوں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اپنے غبار کے دامن میں شرمسار رہا. پویاں پائے خضر سوئے منزل، برودش خیال بستائے محمل. منزل کی جانب خضر کی تلاش میں دھن اور لگن سے دوڑا پھرتا رہا، دوش پر اپنے خیال کی محمل کو اٹھائے ہوئے. جویائے میں و شکستہ جامے، چون صبح بہار چیدہ دامے. میں اپنے جامے شکستہ کے ساتھ جویائے مئے معرفت رہا. میرا پیالہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میں معرفت سے بھر جائے. صبح بہار کے چنے ہوئے چرندے کی مانند گویا رضائے چراگاہ میں چرندے کی طرح پھرتا اور چنا کیا. پیچیدہ بخود چو موج دریا، آوارہ چو گرد باد صحرا. سمندر کی موج کی طرح اپنے ہی آپ میں پیچ و تاب کھاتا رہا. بیاباں کے بگولے کی طرح میں چکر کھاتا رہا. زورے دروں میں گھومتا بھی رہا اور بلندی کی طرف اٹھتا بھی رہا. دامادہ زدرد نہ رسیدن، در آبلائے شکستہ دامن. منزل تک نارسائی کے صدمے اور اپنے پاؤں کے چھالوں کے پھٹ جانے سے میں شکستہ حال رہا. عشق تو دلم ربود نگاہ، ازکار گرا کشود نگاہ. یا علی آپ کے عشق نے یکا یک میرے دل پر چھاپا مارا. کیا کہنے. یا علی آپ کے عشق نے یکا یک میرے دل پر چھاپا مارا اور ناگاہ میری عقدہ کشائی فرمائی. آگاہ ز ہستی و عدم ساخت، بت خانہ عقل را حرم ساخت. آپ کے عشق نے ہستی و عدم سے آگاہ کر دیا اور میری عقل و خرد کے بت خانے کو حرم الہی بنا دیا.
چون برگ بخرمنم گدست کرد از لذت سوختن خبر کرد. آپ کا عشق میرے خرمن ہستی پر سے بجلی کی طرح گزرا اور جلنے کی لذت سے مجھے آشنا کر گیا. برباد متاع ہستیم داد جامع زیمائے حقیقتم داد. آپ کا عشق میری متاع ہستی کو برباد کر گیا. آپ کا عشق میری متاع ہستی کو برباد کر گیا مگر مجھے میں حقیقت کے جام عطا کر گیا. میں خود کو تو کھو بیٹھا مگر خدا کو پا گیا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. عشق کے منزل پہ جا کے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ کو صرف دوہرا دیتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا کہ محبت جو ہے اس کی 6 منازل ہیں. سب سے پہلے کون سی ہے؟ استحسان. اب استحسان کیا ہے کہ ابھی یہ گرمی آ گئی ہے نا اپریل میں، تو آپ کو خیال آیا کہ سردیوں میں یہ ڈرائی فروٹس اور بڑے مطلب گھی والی غذائیں کھا کے ہم موٹے ہو گئے ہیں، تو اس لیے کچھ ایکسرسائز ہونی چاہیے. آپ نے لارنس گارڈن جانا شروع کر دیا. لارنس گارڈن کی سیر کرتے کرتے آپ کو ایسی پھلواری ملی کہ جو اتنے موٹے موٹے پھولوں کی تھی، اتنے موٹے موٹے پھولوں کی تھی. آپ جب اس کے قریب جا کے بیٹھ کے تو وہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے گلاب کا ایک قالین بچھایا ہوا ہے، اور خوشبو ایسی کہ آپ کو دل نہیں کر رہا کہ اس سے اٹھ کے آگے چلیں. دوسرا دن آپ وہاں رکتے ہیں، رک کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں، تو آپ کے دل میں آتی ہے کہ کیوں نہ یہ گلاب جو ہے میں اپنے آنگن میں بھی لگاؤں. جب کسی شے کا حسن آپ کو مسحور کر لے، اپنی طرف کھینچ لے، تو یہ محبت کی پہلی منزل ہے جس کا نام ہے استحسان. استحسان یعنی اس کے حسن نے آپ کو اپنے گرویدہ بنا لیا. اب آپ جب آتے ہیں واک کے لیے تو آپ واک کم کرتے ہیں، زیادہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں. آپ نے ساری نرسریاں جا کے چیک کی کہ وہ گلاب آپ کو مل جائے، لیکن وہ گلاب آپ کو نہیں مل سکے. آخر آپ نے مالی ڈھونڈے اور ان سے کہا کہ یہ گلاب جو ہے نا یہ مجھے چاہیے. ان کا جی توبہ 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 توبہ، یہ تو جو ہے نا مطلب باحثل یہ لاشاری سب لائے تھے، یہ ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں. ان کا کہ سوچو یار، کو حل نکالو اس کا. ان کے نہیں یہ سرکاری مطلب اس کے باغ ہے، سرکار کے گلاب ہے. جب اس نے سرکار کی اتنی تکرار کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس سرکار سے کام کیسے لیتے ہیں. آپ نے ایک نوٹ نکالا، اس کے ہتھیلی پہ رکھا اور کہا کہ وہ میری گاڑی ہے، جاتے ہوئے نا تم نے اشارہ کرنا تو میں. اس نے نوٹ دیکھا تو اس نے بیٹھ کے جیب میں ڈالا. کہا صاحب جی بات ہی کوئی نہیں. اب کیا ہوا کہ آپ نے اس گلاب کو غیر قانونی طور پہ وہاں سے اکھاڑ کر اپنے گھر لے گئے. یعنی آپ اب محبت کی پہلی منزل استحسان پہ نہیں رہے کہ جو شے جہاں پڑی ہے وہ وہیں رہے. آپ خوشبو سونگیں، اس کے رنگ سے اپنی آنکھوں کو تراوٹ دیں. آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ آپ کے آنگن میں جا کے لگ جائے اور اس پہ صرف آپ کا قبضہ ہو. تو جب یہ منزل آتی ہے
تو اب آپ استحسان کی منزل پہ نہیں رہے بلکہ آپ چلے گئے محبت کی منزل پہ. گھر جا کے آپ نے اس گلاب کو لگایا. مئی آنے والا تھا، مئی آ گیا. پہلے تو جو پھول تھے ان کی پتیاں گرنا شروع ہوئی، صحیح. حتیٰ کہ پتے بھی گرنا شروع ہو گئے. اب کوئی آپ کے دوست آئے، رشتے دار آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب جھاڑی بن گئی، اب اس کے نہ پتے رہے نہ پھول رہے، اس کو نکال کے پھینک دیجئے. آپ نے کہا یہ تمہیں اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا، یہ اگلی بہار آئے گی تو پھر اس پہ پتے بھی آئیں گے، اس پہ پھول بھی آئیں گے. میں نے تو اس انتظار میں اس کو لگا رکھا ہے. اور یہ دیکھو میرے ہاتھ جو ہے وہ بھی زخمی ہوتے ہیں جب اسی کاٹ چھانٹ کرتا ہوں، تراش کرتا ہوں. جب موسم بہار آنے والا ہوا تو آپ نے گوبر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی شاخوں پہ لگانا شروع کیا یہ تاکہ اچھی طرح وہ بڑھے. انتظار میں اگلی بہار کے آپ اس سے اپنا جو ربط و ضبط ہے وہ ٹوٹتا نہیں، آپ کا وہ اپنے قائم رکھا ہوا ہے. تو جس سے محبت ہو وہ محبت پھر بڑھ کے تو وہ مودت کی شکل میں بدل جاتی ہے. کیسے؟ محبت جو ہے نا، ماں باپ کو بیٹا جان سے بڑی محبت ہے. ادھر مطلب وہ بالغ ہوئے، شادی کی باتیں شروع ہو گئی، شادی ہو گئی. اب جس سے اتنی محبت تھی کہ اس کو دیکھے بنا جیتے نہیں تھے. اب جب بیوی آئی اور اس نے مطلب ساس کا جو تخت تھا اس کو قبضہ کرنے کا سوچا اور حرکتیں بھی شروع کر دیں. آپ 2-4 دفعہ بیٹے کو بلا کر اس سے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، آپ دونوں کے مابین کچھ بیلنس رکھو. نہیں ہو سکا. آخر کار میاں دیکھو اس کو ساتھ لو، تم اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. وہ جو چاند تھا وہ اب کیا ہو گیا، اس کو کہنے لگ گیا. تو محبت جو تھی وہ بدل گئی نفرت میں. تو محبت نفرت میں بدل سکتی ہے لیکن مودت جو ہے وہ نفرت میں نہیں بدل سکتی. اب کیا ہوا کہ اپریل سے کے بعد مئی آیا، مئی سے لے کے اگلے کہیں دسمبر تک نہ پھول ہے نہ پتے، لیکن آپ اس کا ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی ٹہل سیوا جو ہے پوری ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ محبت سے اگلی منزل پہ چلے گئے ہیں جس کا نام ہے مودت. مودت وہ محبت ہے جو یکساں رہے، چاہے پھول ہو یا نہ ہو، خوشبو ہو یا نہ ہو. جو بنیادی وجہ جس کے لیے آپ اس کو گلاب کو لے کے آئے تھے، اب وہ گلاب بنیادی وجہ مفقود ہے، نہ پھول ہے نہ خوشبو ہے. لیکن آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں اس انتظار میں کہ دوبارہ بہار آئے گی، دوبارہ پھول بھی آئیں گے. اس لیے اللہ نے محبت نہیں مانگی، اللہ نے مودت مانگی کہ محمد و آل محمد سے جو آپ نے اپنا رکھنا ہے رشتہ وہ محبت کا نہیں رکھنا کہ ان سے مانگیں وہ دے دیں تو محبت ہے، نہ دیں تو تسی کو ایسے نہیں. اس لیے رسالت مآب نے قرآن کی زبان میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے مودت مانگی. یہ تیسرے درجے کی محبت ہے، محبت کی زینت. اب اس سے آگے بڑھ کے
جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی آج کا جو فرعون ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتے ہیں میں اس کو مار دوں گا، میں اس کا یہ اڑا دوں گا، میں اس کا وہ کر دوں گا، گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں، اسی طرح فرعون کہتا تھا، اور ہر فرعون یہی سمجھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، زندگی میرا رب دیتا ہے، موت بھی میرا رب دیتا ہے، اسے پھر ثابت کرو، میں یہ آگ کا الاؤ ایک جلاتا ہوں، اس سے تم چھلانگ لگاؤ اور دیکھو کہ اللہ تمہیں بچاتا ہے، یا میری آگ تمہیں جلا دیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محوے تمنا، تماشائے لبے بام ابھی، عقل جو ہے وہ سوچتی رہ گئی۔ جبریل آئے، کہا کہ نبی اللہ حکم دیجئے سارے اللہ کو یہاں سے اڑا کے لے جاؤ، کہا نہیں، جس کی خاطر چھلانگ لگائی تھی میں اس کی ڈسپوزل پہ ہوں۔ اب جب اللہ نے دیکھ لیا، اللہ دیکھیں تمہارا امتحان کیا لیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس سے مجھ پہ یقین کتنا ہے۔ کہا جس کی خاطر لگائی ہے وہ جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی برف نہیں، سلامتی والی ابراہیم کے اوپر۔ یہ منزل کون سی ہے کہ جب آپ کو محبت جو ہے اپنے محبوب کی خاطر آگ میں چھلانگ لگانے پہ لے آتی ہے۔ اس محبت کا نام ہے خلت۔ اس کا کیا نام ہے؟ خلت۔ تو خلت میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر آگ میں بھی کود پڑتا ہے۔ میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اسکول میں یا ایون کالج میں بھی سنتے ہوتے تھے کہ جی شیعہ جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے کچھ لگا لیتے ہیں، کچھوے کی وہ چربی لگا لیتے ہیں، فلانا کام کرتے ہیں، فلانا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آگ میں ماتم ہے نا، وہ اس طرح یہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا انتظام پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ سے لو لگائی تھی، پاؤں کو کچھ مطلب اس طرح محسوس کیا تھا یا پورے جسم کے اوپر کچھ نہیں تھا نا، نہیں، صرف کیا تھا؟ یقین۔ محبوب یہاں کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ جس کی خاطر میں آگ میں کود رہا ہوں وہ بچائے گا، یا جو فیصلہ وہ کرے گا مجھے قبول ہے۔ منزل کیا ملی؟ خلت۔ ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ یہ محبت کی چوتھی قسم۔ اب آتی ہے باری جناب ایوب علیہ السلام کی۔ جناب ایوب علیہ السلام عزائے حسین میں اتنے محب ہوتے ہیں کہ وہ بازاروں میں حسین حسین کرتے پھرتے ہیں۔ انبیاء کی جو عزاداری ہے کبھی اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ دم خود ہو جائیں گے۔ اور جس طرح آج لوگ بٹے مارتے ہیں ان کو بھی کیا بغیر پتھر مارتے ہیں۔ پتھر پڑتے پڑتے ان کا جسم جو ہے وہ اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں کرنے دیتے۔ کہتے نہیں، یہ میرے محبوب کی یاد میں زخم ہے،
इन्हें मिटने नहीं दूंगा। क्या बात। मतलब ये जो मेरे महबूब की याद में जख्म है उन्हें मैं सीने नहीं दूंगा। अब जख्म है एक नेचुरल कोर्स में, तो अगर बंद नहीं करते उसका इलाज नहीं करते तो क्या होगा, कीड़े पड़ जाएंगे। ये कीड़े पड़ना भी जो है एक इम्तहान है। अब कीड़ा कोई अगर छोड़ के जाने लगता तो उसे फिर पकड़ के रख लेते, तू किधर जा रहा है, अभी तो गोश्त है, क्या बात है। अभी तो गोश्त है। इस मोहब्बत की जो शक्ल है या मंजिल है, इसका नाम है वला। वाव लाम आगे है वला। इस मंजिल पे आपने कोई ज्यादा नहीं देखा। मतलब लोगों के इमाम हुसैन की अज़ादारी में बड़े बड़े जख्म लगते हैं कि क्या है कि मतलब उसको उठा के ले जाएंगे, जख्मों को सिएंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक आखिरी मंजिल है जिस मंजिल पे कोई नबी नहीं जा सकता, जनाब अय्यूब भी नहीं। उस मंजिल के लिए इकबाल कहते हैं, इमामी आशिका पूरे बतूल, इमामे आशिका पूरे बतूल, ए बतूल के बेटे तू आशिकों का इमाम है। ए बतूल के बेटे तू आशिकों का इमाम है। तो इश्क की मंजिल पे जाके फिर कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं होती। फिर जो भी बंदा अपने पास रखता है उसको भी कुर्बान करने की ख्वाहिश होती है, हत्ता कि अपनी जान भी। गालिब कहते हैं जान दे दी हुई उसी की थी। गालिब की गजल का शेर है, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है हक अदा ना हुआ। कि मौला हुसैन शहजादा अली असगर की कुर्बानी के बाद मुंह पे खून मल के कहते कि बारी इलाहा मेरे पास जो कुछ था मैं तेरी राह में कुर्बान कर दिया। इस मंजिल का नाम है इश्क। इश्क के मंजिल पे जाके फिर अपनी जो हस्ती है वो खत्म हो जाती है। उसकी हस्ती का गवाही बनकर कि इस कायनात में कोई ऐसी अल्टीमेट हस्ती है कि जिसके लिए बंदा अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। तो इकबाल कहते हैं कि बर्बाद मताए हस्तीम दाद, मेरी जो हस्ती है वो तो खत्म हो गई। जामे जे मए हकीकतम दाद, आपका इश्क मेरी मताए हस्ती को बर्बाद कर गया, मगर मुझे मए हकीकत के जाम अता कर गया। मैं खुद को तो खो बैठा मगर खुदा को पा गया। खुदा को पा जाने का नाम इश्क। सरमस्त शुदम ज़े पा फ़तादम, चो अक्श ज़े खुद जुदा फ़तादम। मैं इस इश्क से सरमस्त होकर गिर पड़ा हूँ, गोया साए की तरह पैकर से अलग होकर जमीन पे जा पड़ा। पैराहने माओ मन दरीदम, चूं अश्क जे चश्मे खुद चकीदम। पैराहने माओ मन, मैं और तू कितने कहते। पैराहने माओ मन को मैंने चाक कर डाला है, यानी अपनी हस्ती और दूसरों की हस्ती के इम्तियाज को मिटा दिया। आंसू की मानिंद मैं खुद अपनी आंख से टपक पड़ा। खाकम फराज़े अर्श बुर्दी, जा राज के बादलम सपुर्दी।
آپ نے جو راز میرے دل کے سپرد کیا اسی نے میری خاک کو عرش کی بلندی تک پہنچا دیا. واصل بکنارے کشتیم دا شد، طوفان نے جمال زی شتیم شد. میری کشتی کنارے لگ گئی اور میری بدصورتی طوفان حسن و جمال بن گئی. جز عشق تو حکایت ندارم، پروائے ملامت ندارم. یا علی آپ کے عشق کی حکایت کے سوا میرے پاس اور ہے بھی کیا. یا علی آپ کے عشق کی حکایت کے سوا میرے پاس اور ہے بھی کیا. میں اس میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. از جلوہ عام بے نیازم، سوزم گریم تپم گدازم. میں جلوہ عام سے بے نیاز ہوں، میں جل رہا ہوں، گریاں ہوں، تب و تاب و اضطراب میں مبتلا ہوں اور گھل رہا ہوں. اب یہ اقبال، یہ جو اس بات سے جناب امیر ہے، یہ اپنے روزانہ کے صبح کے جو ان کے اوراد تھے ان میں شامل تھی. تو ان کی وفات کی جو ہے برس کے حوالے سے یہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.